یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی کئی قسمیں ہیں، تو ان ہدایات اور ارشادات کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ جھوٹ کا معاملہ کتنا نازک ہے، تو اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرما تھے، تو میری والدہ نے میری جانب بند مٹھی بڑھا کر کہا کہ یہاں آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی، جیسے مائیں بچے کو پاس بلانے کے لیے ایسا کرتی ہیں کہ ادھر آؤ میں کچھ دیتی ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اسے کیا دینے کا ارادہ تھا؟ تو والدہ نے جواب دیا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسے کھجور نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہت سی ایسے باتیں جنہیں معاشرہ میں جھوٹ نہیں سمجھا جاتا ہے، تو ان پر بھی جھوٹ کا گناہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کو جھوٹی تسلیاں دینا اور جھوٹے وعدے کرنا عام طور پر ہر جگہ رائج ہے، ہر جگہ رواج ہے، عام عورتیں کرتی ہیں اور اسے جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ ارشاد نبوی کے مطابق یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ تو اسی طرح ہنسانے کے لیے اور محض تفریح و تباہ کے لیے جھوٹ بولنے کو گویا کہ حلال سمجھا جاتا ہے اور اسے قطعاً عیب کی چیز شمار نہیں کیا جاتا، جبکہ اس مقصد سے جھوٹ بولنا بھی سخت گناہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو بلانے کے لیے یا بچوں کو جھوٹیاں تسلیاں دینا، ادھر آؤ میں تمہیں فلاں چیز دوں گی، میرا یہ کہنا مانو میں تمہیں فلاں چیز دوں گی، تو پھر نہیں دیتی، تو یہ جھوٹ کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں ایسے کرتی ہیں یا کوئی آدمی ایسے کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچا کریں۔ یہ بہت ہی گناہ ہے، تو جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، تو اس سے جو ہے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں سے ہو، بڑوں سے ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، تو یہ جھوٹے وعدے نہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔